جی بیٹا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں نظم نعت جو آپ کے بک کا اردو کی بک کا دوسرا ٹاپک ہے، اس میں ہم نے پہلے 3 اشعار مکمل کر لیے تھے۔ آج ہم نے اس نظم کے اگلے 3 اشعار اور پلس اس کی ایکسرسائز، اس کو ہم نے مکمل کرنا ہے۔ آپ بیٹا دیکھیے گا اپنی بک پر کہ ہم نے کیا پڑھ لیا۔ دو عالم کا امدادگار آ گیا ہے، امی آ گیا ہے، غم گسار آ گیا ہے، غریبوں کی جان کو، یتیموں کے دل کو سکون ہو گیا ہے، قرار آ گیا ہے، اصول محبت ہے پیغام جس کا، وہ محبوب پروردگار آ گیا ہے۔ یہاں تک ہم نے بات پڑھ لی تھی۔ آج بیٹے ہم چوتھا شعر پڑھنے جا رہے ہیں، اور وہ دیکھیے کہتا ہے اب انسان کو انسان کا عرفان ہوگا۔ عرفان کہتے ہیں بیٹے پہچان، معنی لکھ لو بک کے اوپر۔ عرفان کا معنی ہوتا ہے پہچان۔ یقین ہو گیا ہے، اعتبار آ گیا ہے۔ بڑی سادہ سی بات، بہت ہی سادہ سی بات جو اس شعر کے اندر کی گئی ہے۔ وہ کہتا ہے جی کہ یہ چوتھا شعر ہے، اور اس چوتھے شعر کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد ہر انسان کو دوسرے انسان کی قدر و قیمت کا اندازہ ہو گیا ہے، اور ہمیں اس بات کا پورا یقین ہے۔ شاباش بیٹے، چوتھا شعر اس کا مفہوم اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد ہر انسان کو دوسرے انسان کی قدر و قیمت کا اندازہ ہو گیا ہے، اور ہمیں اس بات کا پورا یقین ہے۔ بیٹے بڑی سادہ سی بات کی ہے اس شعر کے اندر بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نہیں آئے تھے تو آپ کے آنے سے پہلے ایک انسان کو دوسرے انسان کی قدر و قیمت نہیں تھی، بالکل بھی کسی کی عزت نہیں کی جاتی تھی۔ یعنی وہ ایسی بے عزتی نہیں ہوتی تھی جیسی آپ لوگوں کے گھروں میں ہوتی ہے کہ آپ آپ کام نہ کریں، برتن نہ دھوئیں، مسائل آتے ہیں گھر میں اماں کی طرف سے، میں اس کی بات نہیں کر رہا۔ یعنی ویسے ہی ہر ایک کی انسلٹ کی جاتی، ہر ایک کو دھتکارا جاتا، ہر ایک کو نفرت کی آنکھ سے دیکھا جاتا، ہر ایک کے ساتھ ظلم کیا جاتا، زیادتی کی جاتی۔ لیکن جب آپ آ گئے اور آپ نے آ کر جب ہر ایک کو اس کے حقوق دے دیے تو پھر ہر ایک کی رسپیکٹ ہو گئی۔ ماں کی الگ، باپ کی الگ، اولاد کی الگ، بیٹے کی الگ، بیٹی کی الگ، پھر رشتہ داروں کے حقوق دے دیے، بزرگوں کے حقوق دے دیے، غلاموں کے حقوق دے دیے، ورکر کے حقوق دے دیے۔ جب آقا علیہ السلام نے ہر ایک کے حقوق متعین کر دیے تو اس سے کیا ہوا؟ ہر انسان کو دوسرے انسان کی، شاباش بولیے، قدر و قیمت کا اندازہ ہو گیا۔ اور کہتا ہے ہمیں اس بات کا پورا یقین ہے۔ کیوں یقین ہے؟ کیونکہ یہ قدر و قیمت بتانے والا کوئی عام نہیں ہے، بلکہ کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ تو آل کاکا پارٹی یہاں پر یہی بات سمجھائی گئی ہے کہ آقا علیہ السلام کی آمد کے بعد ہر ایک کو اس کے حقوق کا اندازہ۔ کیوں؟ آقا علیہ السلام نے تعلیمات کیا دیں، کن تعلیمات کے ذریعے ہر ایک کو اس کے حقوق کا اندازہ ہوا؟ آقا علیہ السلام نے آ کر اپنے امتیوں کو بتایا کہ اے لوگو، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ یہ بیٹے آپ تشریح کرتے ہوئے یہ پہلا حوالہ دیں گے۔ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، جو جس قدر انسانوں سے محبت کرے گا اسی قدر اللہ اس سے محبت کرے گا۔ جو جس قدر انسانوں سے محبت کرے گا اسی قدر اللہ اس سے محبت کرے گا۔
تو یہ آقا علیہ السلام نے آ کے تعلیم دی. اس لیے شاعر نے کیا خوب کہا, سلام ان پر جو امن و آشتی سے دل بساتے ہیں. سلام ان پر جو امن و آشتی سے دل بساتے ہیں. سلام ان پر جو امت کے لیے آنسو بہاتے ہیں. سلام ان پر جو امن و آشتی سے دل بساتے ہیں. سلام ان پر جو امت کے لیے آنسو بہاتے ہیں. یہ بیٹا اس شعر کی تشریح کے اندر آپ حوالہ اور شعر لکھ دیں گے. اس کے بعد اگلا شعر ہے, بجھے گا نہ جس کا چراغ محبت وہ پیغمبر ذی وقار آ گیا ہے. اور بیٹے ایک بڑا خوبصورت شعر ہے جس میں احسان دانش رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کے مقام و مرتبہ کو بیان کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. وہ اس شعر کے اندر کہہ رہا ہے کہ آپ ایسے عظمتوں والے پیغمبر یعنی رسول ہیں. آپ ایسے عظمتوں والے پیغمبر یعنی رسول ہیں کہ آپ کا چراغ محبت, آپ کا چراغ محبت قیامت تک بجھ نہیں سکتا. آپ کا چراغ محبت قیامت تک بجھ نہیں سکتا. شاباش بیٹے, شاباش شاباش. نوٹ کر لیں. بہت اچھے. اول کا پارٹی. یہ ہے 5واں شعر. ذرا بولیے کیا میں نے لکھوایا مفہوم. آپ ایسے عظمتوں والے پیغمبر یعنی رسول ہیں کہ آپ کا چراغ محبت قیامت تک بجھ نہیں سکتا. بیٹا اس شعر کی جب آپ نے تشریح کرنی ہے تو تشریح میں آپ نے بتانا ہے کہ یہ جو لفظ آیا چراغ محبت, اس سے مراد بیٹے ہے دین اسلام. بولیے چراغ محبت سے کیا مراد ہے؟ دین اسلام. اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ ایسے رسول ہیں کہ آپ کا چراغ محبت قیامت تک نہیں بجھ سکتا. اس میں کس چیز کی بات کی جا رہی ہے؟ اس سے ریلیونٹ آپ نے ٹاپک 9th کلاس میں بھی پڑھا ہوا ہے, اسلامیات میں. اسلام کی بات تو ہو رہی ہے, مگر یہ جو لفظ لکھا ہوا ہے کہ قیامت تک بجھ نہیں سکتا, اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ ہی اللہ کے, آیا سمجھ میں, اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں. تو اس کے اندر ختم نبوت کی بات ہو رہی ہے. آپ آ جائیں بیٹے, بیٹھ جائیں. آپ کی کلاس کون سی ہے؟ تو پھر آپ کا کلاس لیکچر ادھر ہو رہا ہے, وہ 7 والی کلاس. اچھا ٹھیک ہے, بیٹھ جاؤ. اچھا اب یہاں پر دیکھیے, آپ کا چراغ محبت, دھیان سے, آپ کا چراغ محبت قیامت تک نہیں بجھ سکتا. مطلب یہ کہ آپ سے پہلے بیٹے 1.25 لاکھ نبی اور رسول آئے. ہر نبی اور رسول ایک اسپیسیفک ٹائم کے لیے آتا, اسپیسیفک علاقے کے لیے آتا, اسپیسیفک ٹرائب قبیلے کی طرف آتا, اسپیسیفک ریس مخصوص قوم کی طرف نبی بن کر آتا. گجروں کا, بٹوں کا, رائیوں کا, بٹوں کا, جٹوں کا, ہر قوم کا الگ نبی ہوتا. اس زمانے میں یہ قومیں تو نہیں تھیں, لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ سمجھانے کی خاطر. اس زمانے میں قوم عاد تھی, قوم سمود تھی, بنی اسرائیل تھی, یہ قومیں تھیں. تو ہر قوم کی طرف نبی بن کر آتے. تو وہ لمیٹڈ ٹائم کے لیے خود بھی آتے, ان کی تعلیمات بھی بولیے لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہوتی. لیکن شاعر کہہ رہا ہے کہ آپ ایسے عظمتوں والے ہیں کہ بیٹے آپ کا چراغ محبت قیامت تک بجھ نہیں سکتا. یعنی آپ ہی اللہ کے آخری نبی, اور یہ شان اللہ نے کسی اور نبی رسول کو عطا. آپ بیٹے محدود وقت کے لیے نہیں آئے, آپ محدود قوم کے لیے نہیں آئے, آپ محدود علاقے کے لیے نہیں آئے, آپ محدود ایریا کے لیے نہیں, آپ لمیٹڈ نہیں ہیں. آپ کیا ہیں؟
قیامت تک انلمیٹڈ ہے. آپ کی نبوت انلمیٹڈ ہے, آپ کی عظمت انلمیٹڈ, آپ کی شان اور مقام و مرتبہ انلمیٹڈ, قیامت تک اب آپ نے چلنا ہے. تو یہ وہ بات کر رہا ہے کہ اللہ آپ ایسے عظمتوں والے ہیں, اور یہ عظمت کہ جس کا پیغام, جس کا دین قیامت تک چلے, یہ عظمت کسی اور نبی اور رسول کو عطا نہیں ہوئی. یہ اس کے اندر بات سمجھائی. اس لیے آپ یہاں, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اگر کسی دین کو پسند کیا تو اس دین کا نام بھی کیا ہے؟ دین اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام, بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے. ہاں جی, آپ کو سمجھ آئی بیٹے تشریح؟ بھائی بولیے, تشریح سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی پرابلم تو نہیں؟ میں دیکھیں ایک سادہ بات کہ آپ وہ عظمتوں والے ہیں, یہ آپ کی عظمت ہے نا, آپ کی بلندی ہے کہ آپ کا نظام قیامت تک چلے گا. کسی اور نبی کو یہ شان نہیں. تو یہ آقا علیہ السلام کو ٹریبیوٹ پیش کر رہا ہے, سلامی دے رہا ہے. اس میں آپ شعر لکھیں گے بڑا خوبصورت کہ قیامت تک چلے گا. نور خدا ہے کفر کی چالوں پہ خندہ زن, نور خدا ہے کفر کی چالوں پہ خندہ زن, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. بجھایا نہ جائے گا. نور خدا ہے کفر کی چالوں پہ خندہ زن, پھونکوں سے یہ چراغ, یعنی آقا علیہ السلام کا دین پھونکے مار مار کے بجھایا نہیں جا سکتا. جیسے کچھ دن پہلے انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا ہے اور پھونکے مار کے پاکستان کو اور پاکستان کے دین کو بجھانا چاہا, لیکن ان کا سارا سسٹم تباہ ہو گیا, اس کا موئے موئے ہو گیا. کیا ہو گیا؟ موئے موئے ہو گیا. ٹھیک ہے, اور اب وہ اپنی ماما سے بھی منہ چھپاتے پھر رہے ہیں, کیونکہ ماما بھی ان کو ان کے گھر میں نہیں جانے دے رہی کہ نہ تسی گھر چ کوئی چاہیے کام کدے کیتا تے نہ تسی باہر کیتا. ٹھیک ہے, کیونکہ ان کا موئے موئے ہو گیا ہے. بولو کیا ہو گیا ہے؟ موئے موئے ہو گیا. تو یہ بات یہاں سمجھائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے جی, چلا گئے. وہ آخری شعر, زمانے کو اب اپنی منزل مبارک کہ ایک خضر صدراہ گزار آ گیا ہے. کہ بیٹا خضر صدراہ گزار کا مطلب ہے رہنمائی کرنے والا, رہنمائی کرنے والا. چھٹا شعر ہے, پوری انسانیت کو اپنی منزل پر پہنچنا بہت مبارک ہو, کیونکہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ایک عظیم رہنما میسر آ گیا ہے. پوری انسانیت کو اپنی منزل پر پہنچنا بہت مبارک ہو, کیونکہ پوری انسانیت کو آپ کی صورت میں ایک عظیم رہنما میسر آ گیا ہے. بیٹے رہنما کون ہوتا ہے؟ جو آپ کو زندگی گزارنے کے طور طریقے بتاتا ہے, آپ کو یہ بتاتا ہے کہ یہ دنیا کیسے اچھی ہوگی, اور بولیے بولیے اگلی دنیا کیسے اچھی ہوگی. آل کاکا پارٹی بات کو سمجھیں, ایکٹیو ہوں اور جانیں سمجھیں کیا کہا جا رہا ہے. کہتے ہیں کسی کا رہنما کوئی ہوتا ہے, کسی کا کوئی ہوتا ہے, کسی کا کوئی ہوتا ہے. اور یاد رکھ لیں اگر رہنما کامل نہ ہو, لیڈر کامل نہ ہو, تو اس کے ماننے والے کبھی منزل پر پہنچ نہیں سکتے. منزل پر وہی قوم پہنچتی ہے, وہی لوگ پہنچتے ہیں جن کا لیڈر سب سے بولیے نا اچھا ہو, اعلیٰ ہو. اب ہمارے لیڈر کون ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ جیسا لیڈر
آپ نے ہمیں دنیا بھی اچھی کرنے کے طریقے سکھائے اور آخرت اچھی کرنے کے طریقے بھی سکھائے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اب ہر صورت ہر انسان دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا اور آخرت میں بھی۔ کیوں؟ شاباش شاباش، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہر ایک کو کیا مل گیا ہے؟ عظیم رہنما، ایسا رہنما مل گیا ہے جس میں کمی کوئی نہیں، ایسا عظیم رہنما مل گیا ہے کہ جس میں کوئی کمی کوئی نہیں، جس میں لوپ پول کوئی نہیں، جس میں کوئی کجی کوئی نہیں، جس میں کوئی عیب کوئی نہیں، بلکہ اتنا کامل رہنما ہے کہ اللہ نے قرآن میں گارنٹی دی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جو بھی رسول پاک کو اپنا لیڈر مانے گا، جو بھی انہیں کامل نمونہ سمجھے گا، وہ ہر صورت بیٹے کہاں پہنچ جائے گا؟ اپنی منزل پر پہنچ جائے گا۔ لکھو میرا پتر ترجمہ۔ آقا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا ہے؟ بے شک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ بے شک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ شاباش۔ اور اس میں آپ بڑا آسان سا شعر جو آپ کو بچپن سے آتا ہے، پہلے بھی آتا ہے، اور وہ کیا ہے بیٹا؟ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ شاباش شاباش۔ یہ بیٹا تینوں اشعار اگلے ہو گئے، آپ نے ان کا مفہوم لکھ لیا، آپ نے ان کا ساری ڈیٹیل لے لی ہے۔ اب ذرا آگے چلتے ہیں، ان کی ایکسرسائز دیکھیے بیٹا۔ ایکسرسائز اٹیمپٹ کرنے کا طریقہ یاد ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کیا لکھنا ہوتا ہے؟ حصہ انشائیہ، حصہ اول سوال نمبر 2، اس کے بعد مختصر جوابات، اس کے بعد آپ نے نمبرنگ دے کے ہیڈنگ بنانی ہوتی ہے ہر شارٹ کویسچن کی۔ تو بیٹا دیکھیے گا، نعت کے پہلے شعر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی صفات بیان کی گئی ہیں؟ ذرا بولیے بیٹا۔ 3 صفات لکھی گئی ہیں۔ امدادگار، پہلے مصرے میں کیا؟ امدادگار، نمبر 2 امین، نمبر 3 غم گسار۔ اس کے بعد جی دوسرے شعر کے مطابق کس کو سکون مل گیا ہے؟ غریبوں کی جان کو اور یتیموں کے دل کو۔ اس کے بعد انسان کو انسان کا عرفان ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہر انسان کو دوسرے انسان کی قدر و قیمت کا اندازہ ہو گیا ہے۔ بولو کیا مطلب ہے اس کا؟ ہر انسان کو دوسرے انسان کی قدر و قیمت کا اندازہ ہو۔ ٹھیک ہے کاکے، سمجھ آ رہی ہے؟ آگے چلیں۔ شاعر کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا ہے؟ آپ ہی بتائیں بیٹا۔ پیغام محبت۔ اگلا ہے، نعت کے آخری شعر میں خضر سے کون سی ہستی مراد ہیں؟ حضرت محمد؟ نہیں بیٹے، نعت پڑھ رہے ہیں ہم تو کون مراد ہے خضر سے؟ یہاں مراد حضرت خضر علیہ السلام نہیں ہے، بلکہ یہاں مراد کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد آگے دیکھیے اس کی MCQs۔ یہ نعت کس شاعر کا ہدیہ عقیدت ہے؟ احسان دانش۔ متن کے مطابق محبوب پروردگار کا پیغام کیا ہے؟ اصول محبت۔ اب انسان کو کس کا عرفان حاصل ہوگا؟ زمانے کو منزل کے مبارک ہونے کی نوید کیوں دی گئی ہے؟ ایک خضر صدرہ گزار کی آمد کی وجہ سے۔ پیغمبر ذی وقار کے چراغ محبت کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ کبھی نہیں بجھے گا۔ اس کے بعد اگلا ہے بیٹے اعراب لگانا ہے، اور اعراب میں پہلا لفظ آپ بیٹا دیکھیں گے یہ عالم، ٹھیک ہے جی، عالم۔ اس کے بعد اگلا ہے سکون، یہ سکون نہیں ہوتا، سکون ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، سین کے اوپر پیش۔ اس کے بعد اگلا ہے عرفان، عرفان۔ اس کے بعد اگلا ہے جی محبت نہیں ہوتا، محبت ہوتا ہے، محبت۔ اس کے بعد اگلا ہے منزل،
منزل. جی کاکا پارٹی آپ نے یہ اعراب بھی لگا لیے. اس کے بعد آگے بیٹا دیکھیے گا, جملوں میں کرنے کی ضرورت نہیں, اگلا بھی نہیں. اس کے بعد دیکھیں یہ فل ان دی بلینکس بیٹا. بجھے گا نہ جس کا چراغ محبت, ڈیش ہے آگے. یقین ہو گیا ہے نہیں بلکہ سکون ہو گیا ہے, قرار آ گیا ہے, سکون. اب انسان کو انسان کا عرفان ہوگا. اور اگلا کیا ہے؟ زمانے کو اب اپنی منزل مبارک. اس کے بعد بیٹے آگے دیکھیے کالم امدادگار غم گسار. امدادگار غم گسار, اصول محبت پیغام, یقین اعتبار, خضر راہ گزار, اور انسان عرفان. جی انسان کا مطلب ہے آگے وہ آ جائے گا عرفان. کلیئر ہوگی بات بیٹے؟ یہ ہماری ایکسرسائز بھی مکمل ہو گئی اور ہماری نظم نعت بھی مکمل ہو گئی. اب کل جب آپ لوگوں نے آنا ہے تو آپ لوگوں نے ایکسرسائز کے شارٹ کویشچن کے آنسر لکھ کے لانے ہیں, پلس آپ نے اس کا مرکزی خیال بھی لکھنا ہے. ٹھیک ہے, کلیئر ہوگی بات بیٹے؟ اوکے جی, اپنا خیال رکھیے گا, کس سے چیز لے کے آپ نے نہیں کھانی, فرنٹ سیٹ پہ آپ نے سونا نہیں, اور کل تک آپ نے میری یاد میں رونا نہیں. اوکے جی, اللہ حافظ.